مولاي صل وسلم دائما ابدا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باہر جانے کے لیے، بیرون ملک سفر کرنے کے لیے ایک بہترین وظیفہ بتانے لگا ہوں، مگر برائے مہربانی وظیفہ ضروری نہیں ہوتا، اس کو سمجھ کر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو جو پہلے باتیں بتا رہا ہوں پہلے ان کو سمجھیں، اس کے بعد وظیفہ کریں گے تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کا وظیفہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا، اور اگر اس کو سمجھیں گے نہیں، اسکپ کر کے آپ دیکھیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلی بات، جس بندے پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہوتا ہے اس کے وظائف کامیاب نہیں ہوتے، وہ بیچارہ تو پہلے ہی مصیبتوں میں پھنسا ہوگا تو اس کے وظیفے کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو اگر آپ پہلے اس چیز کے لیے کوشش کر رہے ہیں کافی عرصے سے اور آپ کا کام نہیں ہو رہا، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ میری ایک ویڈیو ہے، یہ اس کا تھمبنیل ہے، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں اور اینڈ اسکرین میں مل جائے گا، اور یہاں آئی بٹن میں بھی مل جائے گا۔ آپ نے پھر یہ دیکھنی ہے اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا جادو ٹونا یا رکاوٹ یا بندش ہے یا قدرتی ہے۔ اور اگر آپ پہلی دفعہ ویزا اپلائی کر رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ ڈائریکٹ وظیفہ کریں۔ پھر جو اگلی بات بتانے لگا ہوں وہ غور سے سنیے گا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے تو 5 وقت کی نماز ضروری ہے، کیونکہ جس رب سے مدد مانگ رہے ہیں اس کے سامنے جب تک سجدہ نہ کریں تب تک کام نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے یہ بات۔ دوسری بات، تسبیح پر دانے نہیں پھینکنے، اس رب کو مکمل سامنے حاضر و ناظر جان کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ تو دیکھیے گا میرا مالک کیسا کرم کرتا ہے۔ ایک بار رب کو رب سمجھ کر، اپنا مالک سمجھ کر، پورے ادب اور احترام کے ساتھ آپ ایک دفعہ یہ کر کے دیکھیں، میرے مالک نے کرم کیا تو ناممکن ہے کہ آپ کا کام نہ ہو، کیونکہ کرنے والا ہی رب ہے۔ تو جب مانگ ہی اس سے رہے ہیں تو پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے وظیفے کیوں کام نہیں کرتے؟ ہم تسبیح پر صرف دانے پھینکتے ہیں، گنتی پوری کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ گنتی پوری کی اور چلو جی ہمارا کام نہیں ہوا۔ کام کیسے ہوگا؟ آپ نے اپنے رب کو اچھے سے یاد نہیں کیا۔ تو یاد رکھیں کہ کوئی بھی بندہ جب عمل دیتا ہے تو اپنا نام نہیں دیتا، تو اس رب کا نام دیتا ہے جو میرا بھی ہے اور آپ کا بھی ہے، ہم سب کا ایک جیسا ہے، صرف پکارنے میں فرق ہے، ہم پکارتے نئی طریقے سے۔ تو آپ کی مہربانی بس یہ ایک چھوٹا سا کام کیجئے گا، ٹائم پر وظیفہ کریں اور دھیان سے کریں، تو کام نہ ہو تب کہیے گا۔ عمل کیا ہے؟ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان، رزق کے جتنے بھی وظیفے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر فجر کے بعد کیے جاتے ہیں۔ فجر کے سنت اور فرض کے درمیان پہلے سنتیں پڑھ لینی ہے، اس کے بعد آپ نے اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے 5 بار، 5 بار پہلے، 5 بار وظیفہ مکمل کرنے کے بعد 5 بار آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے 313 بار یا ہادی یا مغنی، یا ہادی یا مغنی، یہ آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 5 دفعہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے فرض پڑھنے۔ یہ عمل ہے 21 دن کا۔ یاد رکھیں مرد کبھی بھی شروع کر سکتے ہیں، مگر اگر میری کو بچی کرنا چاہتی، میری بہن کرنا چاہتی، تو وہ اس دن شروع کرے جس دن اس نے سر دھو کر پاک کیا ہو، یعنی کہ جن دنوں میں اس نے نماز نہیں پڑھنی ان دنوں سے اس نے اپنا سر پاک کیا ہو، اس دن وہ شروع کرے، تو اگلے دن آنے کے جو بیچ کا ٹائم ہوگا وہ 21 دن کا ہوگا، تو عمل مکمل ہو جائے گا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اپنے پیپر جمع کروائے ہوئے تو پھر آپ جو ہے یہ ایک بار کریں گے عمل، اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک کچھ نہیں کیا تو پھر آپ صرف شروع کرنا چاہتے ہیں اور سوچ رہے ہیں، تو آپ نے یہ کام شروع کر کے یہ عمل شروع کر لینا ہے۔ انشاءاللہ پہلے 21 دن کے اندر آپ کا وسیلہ بن جائے گا، اور جب آپ پیپر جمع کروائیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پھر آپ نے یہ عمل دوبارہ شروع کرنا ہے۔ وہ پیپر جمع کروانے میں اگر 1 مہینہ لگ جاتا ہے تو آپ نے یہ عمل کرنے کے بعد بیچ میں خود وہ عرصہ سکپ کر دینا ہے، تو دوبارہ آپ نے یہ عمل شروع کرنے جیسے ہی آپ نے پیپر جمع کروانے ہیں یہ عمل شروع کر لینا ہے، تو پھر آپ کو 2 بار کرنا پڑے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی رکاوٹ اور بندش آپ کے آگے نہیں آئے گی اور آپ کا کام 100% ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔